پیغمبر اسلام کی شخصیت، مثبت مزاج۔ پیغمبر اسلام کا مربی اللہ تعالیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں مختلف مواقع پر جو رہنمائی اتری، ان میں سے ایک وہ تھی جس کو مثبت مزاج کی تعمیر کہا جا سکتا ہے۔ موجودہ دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو بظاہر ناخوشگوار دکھائی دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی بار بار ایسے واقعات پیش آئے۔ ایسے مواقع پر ہر بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی دی گئی کہ بظاہر ایک غیر موافق واقعے میں بھی کس طرح موافق پہلو چھپا ہوا ہے۔ قدیم مکے میں جب پیغمبر اسلام نے اپنی دعوت توحید کا آغاز کیا تو وہاں سخت قسم کی مشکلات پیش آئیں۔ اس وقت قرآن میں یہ رہنمائی دی گئی کہ مشکلات سے نہ گھبراؤ، کیونکہ اس دنیا میں ہر مشکل کے ساتھ آسانی موجود ہوتی ہے۔ سورہ الانشراح آیت نمبر 5۔ اسی طرح آپ کے مشن کے بارے میں آپ کے مخالفین نے بڑے پیمانے پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا۔ آپ پر طرح طرح کے عیب اور الزام لگائے گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی اتری کہ اس پروپیگنڈے کے ذریعے تمہارا چرچا ہر طرف پھیل رہا ہے، اس لیے اس کو مخالفانہ پروپیگنڈا نہ سمجھو، بلکہ اس کو اپنے اور اپنے مشن کا رفع ذکر سمجھو۔ سورہ الانشراح آیت نمبر 4۔ تقریباً 20 سال تک تبلیغ کرنے کے باوجود آپ اور آپ کے ساتھی عرب میں اقلیت کی حیثیت رکھتے تھے اور مشرکین اکثریت میں تھے۔ اس وقت آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو فطرت کا یہ قانون یاد دلاتے ہوئے کہا گیا کہ اس دنیا میں کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے، عددی اقلیت رکھنے والا گروہ عددی اکثریت کے اوپر غالب آیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 249۔ اسی طرح 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں مسلمانوں کو مشرکین کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ یہ بظاہر ایک دل شکن واقعہ تھا، مگر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنما آیتیں اتریں دوبارہ اس کے روشن پہلو کی طرف نشاندہی کرنے والی تھیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ احد کی جنگ میں اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو اس سے پہلے بدر کی جنگ میں مشرکین کو زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 140۔ اسی طرح 6 ہجری میں پیغمبر اسلام اور مشرکین کے درمیان وہ واقعہ پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ صلح بظاہر مسلمانوں کی سیاسی شکست کے ہم معنی تھی، مگر قرآن میں جب اس پر تبصرہ کیا گیا تو برعکس طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے تم کو تمہارے حریف کے اوپر کھلی فتح دے دی۔ سورہ الفتح آیت نمبر 1۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بظاہر سیاسی شکست کے باوجود اس معاملے میں تم کو اخلاقی فتح حاصل ہوئی ہے جو آخر کار مکمل فتح بننے والی ہے، وغیرہ۔ اس خدائی تربیت نے پیغمبر اسلام کو ایک ایسا انسان بنا دیا جو منفی طرز فکر سے مکمل طور پر خالی تھا۔ آپ مثبت فکر میں اتنا زیادہ بڑھے ہوئے تھے کہ بلا شبہ آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مثبت مفکر، پازیٹیو تھنکر کہا جا سکتا ہے۔ اللہ پر اعتماد۔ ہجرت کے سفر میں جب پیغمبر اسلام مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت آپ کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ یہ بے حد نازک سفر تھا۔ مکے کے لوگ آپ کے جانی دشمن تھے۔ یہ یقینی تھا کہ وہ آپ کا پیچھا کریں گے، چنانچہ آپ نے شدید احتیاط کے ساتھ یہ سفر فرمایا۔ حتیٰ کہ آپ کو مکے سے مدینے کی طرف جانا تھا، لیکن آپ الٹے رخ پر چل کر غار ثور میں پہنچے اور وہاں حضرت ابوبکر کے ساتھ چھپ کر چند دن قیام کیا۔ مکے کے سرداروں کو جب آپ کی ہجرت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو چاروں طرف دوڑایا تاکہ آپ کو مدینہ پہنچنے سے پہلے پکڑ لیں اور نعوذ باللہ آپ کو قتل کر ڈالیں۔ آپ ابھی غار ثور میں چھپے ہوئے تھے کہ مکے کے کئی لوگ آپ کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہ اتنے قریب تھے کہ غار کے اندر سے وہ صاف نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ دیکھا کہ تلوار لیے ہوئے یہ لوگ غار کے منہ تک پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف نظر ڈالے تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لے گا۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام نے کامل اعتماد کے ساتھ فرمایا، اے ابوبکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ سیرت ابن کثیر۔
پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ شاید پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری نظیر موجود نہیں۔ اس وقت آپ بلا شبہ انتہائی پرخطر حالات میں تھے، لیکن اللہ پر اعتماد اتنا زیادہ بڑھا ہوا تھا کہ کوئی بھی طوفان اس کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا۔ یہی بے پناہ اعتماد تھا جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ایسے پرخوف حالات میں اتنا زیادہ بے خوفی کا کلمہ آپ کی زبان سے نکلے۔ عبادت کی کیفیت۔ پیغمبر اسلام روزانہ خدا کی عبادت کرتے تھے، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ عبادت کے وقت آپ کے دل کی جو کیفیت ہوتی تھی اس کا اندازہ ایک روایت سے ہوتا ہے۔ حضرت علی بتاتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس میں ذکر و دعا کے کون سے الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نماز کے وقت رکوع میں جھکتے تھے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے، یا اللہ میں تیرے آگے جھک گیا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا۔ تیرے آگے جھک گئے میرے کان اور میری آنکھ اور میرا دماغ اور میری ہڈیاں اور میرے اعصاب۔ اسی طرح حضرت علی بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب سجدے کے وقت زمین پر اپنا سر رکھتے تھے تو اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے تھے، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا۔ میرا چہرہ اس کے آگے جھک گیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی صورت گری کی اور اس کے کان اور آنکھ کو بنایا۔ پس بابرکت ہے اللہ سب سے بہتر تخلیق کرنے والا۔ صحیح مسلم۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب عبادت میں مشغول ہوتے تھے تو اس وقت ان کے جذبات کیا ہوتے تھے۔ اس وقت خدا کی عظمت و ہیبت کے احساس میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ خدا کی برتری اور اس کے مقابلے میں اپنے عجز کا تصور ان کے سینے میں ایک طوفان کی حیثیت اختیار کر لیتا تھا۔ ان کی عبادت ان کے لیے خدائے عظیم و کبیر کے سامنے حاضری کے ہم مانند بن جاتی تھی۔ آپ کی عبادت آپ کے لیے انتہائی حد تک ایک زندہ عمل تھی، نہ کہ محض کچھ رسمی اعمال کی ادائیگی۔ ہدایت کے لیے تڑپنا۔ قرآن کی سورہ نمبر 26 میں پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو تم پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 1 تا 4۔ یہ اور اس طرح کی دوسری شہادتیں بتاتی ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنے مخاطبین کی ہدایت کے لیے کتنا زیادہ حریص تھے۔ شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے کا جملہ اس کامل خیر خواہی کو بتا رہا ہے جو پیغمبر اسلام کو اپنے مخاطبین کے حق میں تھی۔ دعوتی عمل خالص خیر خواہی کے جذبے سے ابلتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کامل خیر خواہی کے تحت اپنی قوم کو حق کی دعوت پہنچائی، اور آپ نے اپنی تمام کوششیں اس کی راہ میں صرف کر دیں۔ اس کے باوجود ان کی اکثریت آپ کے پیغام کو ماننے پر راضی نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ کا حال یہ ہوا کہ آپ ان کی ہدایت کے غم میں ہلکان ہونے لگے۔ آپ کے دن کا چین رخصت ہو گیا اور آپ کی رات کی نیند غائب ہو گئی۔ لعلک باخع نفسک، شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے کا مطلب آپ کو اس سے روکنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ آپ نے اپنی پیغمبرانہ ذمہ داری کو اس آخری اور انتہائی حد تک ادا کر دیا۔ دوسرے کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کرنا پیغمبر کی شخصیت کا اہم ترین وصف ہے۔ اس وصف میں آپ بلا شبہ کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ کیفیات کی حفاظت۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ وہ مکے کی وادی کو میرے لیے سونا بنا دے۔ میں نے کہا ہے میرے رب نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، پھر جب مجھے بھوک لگے تو میں تجھ سے تضرع کروں اور تجھ کو یاد کروں، اور جب میں شکم سیر ہوں تو تیری حمد کروں اور تیرا شکر کروں۔ احمد و ترمذی بحوالہ مشکات المصابیح۔ کیفیات کا تعلق حالات سے ہے۔ انسان جس قسم کے حالات میں ہو ویسی ہی کیفیات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔
پیغمبر اسلام بھی قرآن کے مطابق ایک بشر تھے، اس لیے آپ بالقصد یہ اہتمام فرماتے تھے کہ آپ ان حالات سے گزریں جو انسان کے اندر مطلوب ربانی کیفیات پیدا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آپ ہمیشہ آرام اور خوشی کی حالت میں رہیں۔ اس کے برعکس آپ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ پر سخت حالات بھی گزریں تاکہ اس کے اثر سے آپ کے اندر انابت اور تضرع کی کیفیت پیدا ہو۔ اسی طرح آپ پر اچھے حالات بھی گزریں تاکہ اس کے اثر سے آپ کے اندر حمد اور شکر کے جذبات ابھریں۔ شجاعت و بے خوفی۔ 8 ہجری میں وہ غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام بھی اس غزوے میں موجود تھے۔ اس غزوے میں ایسا ہوا کہ پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک سفر طے کر رہے تھے۔ اچانک قبیلہ حوازن نے کسی اشتعال کے بغیر تیروں کے ذریعے ان پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، بیشتر لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، تاہم پیغمبر اسلام اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اپنی جگہ بے خوفی کے ساتھ قائم رہے۔ اس وقت ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، لیکن آپ اپنے خچر کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے: انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں خدا کا پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ السیرۃ النبویہ لابن کثیر۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام شجاعت و بہادری میں کمال درجے پر تھے۔ ان کا سینہ خوف سے مکمل طور پر خالی تھا۔ تیروں کی بارش بھی ان کے اندر کوئی تزلزل پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی صداقت کے یقین نے انہیں آخری حد تک ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ راحت نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چرچرائے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل بھی جگہ نہیں جہاں ایک فرشتہ اپنی پیشانی جھکائے ہوئے سر بسجود نہ ہو۔ خدا کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ عورتوں کے ساتھ بستروں پر تمہارے لیے کوئی لذت نہ رہتی، اور تم اللہ کو پکارتے ہوئے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے۔ حدیث کے راوی ابو ذر کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ بحوالہ احمد الترمذی ابن ماجہ۔ یہ بظاہر دوسروں سے خطاب ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث خود پیغمبر اسلام کی اپنی نفسیاتی حالت کی تصویر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے پیغمبر اسلام کے روز و شب کن احساسات میں بسر ہوتے تھے، ان کا ذہن کس قسم کی باتیں سوچتا تھا، ان کے پاس وہ سب سے بڑی خبر کیا تھی جس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ بے قرار رہتے تھے۔ قرآن کے مطابق پیغمبر اسلام کو خدا نے یہ مشن سپرد کیا تھا کہ وہ انسان کو زندگی کی حقیقت بتائیں اور موت کے بعد سامنے آنے والی ہولناکیوں سے باخبر کرے۔ ایسے ایک انسان کے لیے دنیا راحت اور مسرت کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ان چیزوں میں لذت نہیں لے سکتا جس میں بے خبر لوگ لذت محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ مسلسل غم اور فکر میں مبتلا رہتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں عرب کی ایک نیک بخت خاتون خدیجہ سے نکاح کیا۔ ان کے ساتھ آپ ایک پرمسرت ازدواجی زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ اس کے بعد گھر میں آئے تو آپ کی اہلیہ نے حسب معمول آپ کے لیے بستر بچھایا اور کہا کہ آپ یہاں آرام کیجیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اے خدیجہ، اب آرام کہاں؟ برابری کا احساس۔ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، غزوہ بدر کے سفر میں ہم لوگ نکلے تو ہمارے پاس سواری کے لیے اونٹ بہت کم تھے، چنانچہ ایک اونٹ پر باری باری 3 آدمی سوار ہوتے تھے۔ علی ابن ابی طالب اور ابو لبابہ رسول اللہ کے ساتھ ایک اونٹ میں شریک تھے کہ جب رسول اللہ کی باری نہ ہوتی تو وہ دونوں کہتے کہ اے خدا کے رسول، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں، ہم آپ کے بدلے چلیں گے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ فرماتے کہ تم چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو،
اور میں تم دونوں سے کم اجر کا حاجت مند نہیں ہوں۔ مسند الامام احمد بن حنبل۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان ہوتے تھے تو اس وقت ان کے احساسات کیا ہوتے تھے۔ پیغمبر ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان سمجھتے تھے۔ ان کا احساس یہ ہوتا تھا کہ جس طرح دوسرے لوگوں کو اجر و ثواب کی ضرورت ہے، اسی طرح مجھے بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جس طرح دوسروں کو عمل کرنا چاہیے، اسی طرح مجھے بھی اس کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ وہ فخر یا برتری کے احساس سے آخری حد تک خالی تھے، اور یہ سب حقیقی طور پر تھا، نہ کہ مصنوعی طور پر۔ جس آدمی کو خدا کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے، اس کا حال ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ خدا کی معرفت جب کسی کو حاصل ہوتی ہے تو اس کو انسان اصل بنا دیتی ہے، مین کٹ ٹو سائز۔ خدا کی بے پناہ عظمتوں کا ادراک اس سے ہر وقت کی بڑائی کا احساس چھین لیتا ہے۔ خدا کے مقابلے میں چھوٹا ہونے کا احساس اس پر اتنا زیادہ طاری ہوتا ہے کہ بظاہر بڑا ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ پاتا۔ خدائے برتر کی گہری معرفت اس سے ہر قسم کی بڑائی کا احساس چھین لیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو صرف بندہ سمجھتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ پیغمبر اسلام ان احساسات میں کامل درجے پر تھے، اس لیے بندگی کا احساس بھی ان کے اندر کامل درجے میں پایا جاتا تھا۔ آخرت کی فکر۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام ایک بار اپنی ایک اہلیہ کے مکان میں تھے۔ ان کے یہاں ایک خادمہ تھی۔ آپ نے کسی فوری ضرورت کے تحت خادمہ کو باہر بھیجا۔ اس نے آنے میں دیر کی۔ معلوم ہوا کہ وہ راستے میں بچوں کا کھیل دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ خادمہ جب تاخیر کے ساتھ واپس آئی تو اس کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ آپ نے خادمہ سے کہا، اگر قیامت میں بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تم کو اس مسواک سے مارتا۔ پیغمبر اسلام لوگوں کو قیامت کی پکڑ سے ڈراتے تھے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈرانا یک طرفہ نہ تھا۔ آپ جس طرح دوسروں کو آنے والی قیامت سے ڈراتے تھے، اسی طرح آپ خود بھی اس سے ڈر محسوس کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ لوگ دنیا میں اس طرح رہیں کہ ان کے دل میں خدا کی پکڑ کا خوف سمایا ہوا ہو۔ یہی خود آپ کی اپنی حالت بھی تھی۔ آپ آنے والی قیامت کو اپنے سمیت ہر ایک کا مسئلہ سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کا پیغمبر ہونا آپ کو اخروی مسئولیت سے بے نیاز بنا دے۔ انسان کا احترام۔ قدیم مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ یہودی قبیلے بھی آباد تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پیغمبر اسلام مدینے کے ایک مقام پر تھے۔ اس وقت وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ جنازے کو دیکھ کر آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کے کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی نے کہا کہ خدا کے رسول، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ کیا وہ انسان نہ تھا؟ صحیح البخاری۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے دل میں دوسرے انسانوں کے بارے میں کس قسم کے جذبات ہوتے تھے۔ آپ ہر انسان کو انسان سمجھتے تھے۔ ہر انسان آپ کو قابل احترام نظر آتا تھا، خواہ وہ کسی بھی قوم یا ملت سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر انسان کو آپ خدا کی ایک مخلوق سمجھتے تھے۔ ہر انسان کے اندر آپ کو وہی کاریگری دکھائی دیتی تھی جو آپ کو خود اپنے وجود میں دکھائی دیتی تھی۔ انسان کو دیکھ کر آپ انسان کے خالق کو یاد کرنے لگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں ہر انسان کے لیے محبت اور احترام کا جذبہ تھا۔ انسان سے نفرت کرنا آپ کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔ جذبہ انسانیت۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں پیغمبر اسلام کا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے مدینے کے ایک تاجر سے کچھ قرض لیا۔ بات کو وہ اپنا قرض مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ گفتگو میں اس نے تلخی اور شدت اختیار کی، یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ عبد المطلب کے خاندان کے لوگ سب کے سب نادہند ہوتے ہیں۔ تاجر کی اس قسم کی گفتگو سن کر صحابہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر ماریں، لیکن پیغمبر اسلام نے اس کو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حقدار کو کہنے کا حق ہوتا ہے۔ ریاض الصالحین۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاعی معاملات میں پیغمبر اسلام کے جذبات کیا ہوتے تھے۔ اس طرح کے معاملات میں آپ صرف اپنے اعتبار سے نہیں سوچتے تھے، بلکہ اپنے فریق ثانی کو پوری رعایت دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مذکورہ تاجر نے
گفتگو کا جو انداز اختیار کیا وہ بلا شبہ ادب اور تہذیب کے خلاف تھا۔ اس نے آپ کی عزت اور وقار پر حملہ کیا۔ اس نے ایسی بات کہی جو عام طور پر لوگوں کی انا کو بھڑکانے کا سبب بن جاتی ہے، مگر آپ نے اپنے منصفانہ مزاج کے تحت ان تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا۔ آپ نے اپنے جذبات کی رعایت کرنے کے بجائے صرف فریق ثانی کے جذبے کی رعایت کی۔ آپ نے ہر دوسری بات کو بھلا کر صرف یہ سوچا، ایک شخص سے جب میں نے قرض لیا ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ مجھ سے اس کا تقاضا کرے۔ حقائق پر اعتماد۔ 6 ہجری میں پیغمبر اسلام اور مشرک سرداروں کے درمیان صلح کا وہ معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ لمبی بات چیت کے بعد جب معاہدے کی دفعات طے ہو گئیں تو پیغمبر اسلام نے اس کو کاغذ پر لکھوانا شروع کیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب اس کی کتابت کر رہے تھے۔ آپ نے کہا، ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ۔ مشرک سردار نے اس پر اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہی تو جھگڑا ہے، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا اپنے آپ ختم ہو جائے، اس لیے آپ اس طرح لکھیے کہ ھذا ما صالح علیہ محمد ابن عبداللہ۔ آپ فوراً اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت علی نے آپ سے کہا کہ میں معاہدے کے کاغذ سے محمد رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کاغذ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی سے آپ نے کہا کہ اب یہاں محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پیغمبر اسلام کی اصل حیثیت یہی تھی کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ آپ کا پورا مشن آپ کے اسی دعوے پر کھڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ کے لفظ کو مٹانا گویا اپنی اصل شناخت کو مٹا دینے کے ہم معنی تھا۔ یہ ایک بے حد نازک معاملہ تھا۔ رسول اللہ کا لفظ مٹانے کا مطلب لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دینا تھا کہ آپ کو خود اپنی شناخت کے بارے میں شک ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق غصے کی حالت میں حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا، کیا وہ خدا کے رسول نہیں ہیں؟ لیکن پیغمبر اسلام نے ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ایک ایسے بلند انسان تھے جو حقائق میں جینے والا ہو، جو ظواہر سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھ سکے۔ اپنی اسی نفسیات کی بنا پر آپ محسوس کر رہے تھے، کاغذ پر خواہ جو بھی لکھا جائے مگر آخرکار جو چیز غالب رہے گی وہ حقیقت ہے۔ آپ کا یہ غیر متزلزل یقین کہ میں خدا کا رسول ہوں، یہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ آپ ایک ایسی چیز کو کوئی اہمیت نہ دیں جو خود حقائق کے زور پر ایک دن مٹ کر رہ جائے گی۔ کوئی نہ اس کا حامی ہوگا اور نہ کوئی اس کا وکیل۔ غیر مصالحانہ انداز۔ روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام پر قبل از وقت بڑھاپے کے آثار دیکھ کر بعض صحابہ نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول، کس چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھ کو ہود اور اس کی مثل صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ابن کثیر۔ سورہ ہود میں وہ کون سی بات ہے جس نے آپ پر اتنا غیر معمولی اثر ڈالا کہ آپ قبل از وقت بوڑھے دکھائی دینے لگے؟ اس کا اندازہ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 سے ہوتا ہے۔ فرمایا، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تم کو آگ پکڑ لے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت میں اس وقت کا ذکر ہے جبکہ پیغمبر اسلام نے اپنی دعوت کھول کھول کر بیان کر دی۔ اس کے باوجود آپ کے مخاطبین کی اکثریت اس کو ماننے پر راضی نہ ہوئی، خاص طور پر سردار اور پیشوا اس کے انکار پر مصر رہے۔ ایسے وقت میں یہ احساس ابھرتا ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے دعوت کے نکات میں کسی قدر تبدیلی کر لی جائے تاکہ وہ مخاطبین کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ اسی چیز کو مذکورہ آیت میں رکون، جھکاؤ سے تعبیر کیا گیا، مگر پیغمبر اسلام کو اس قسم کے جھکاؤ سے شدت کے ساتھ روک دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دعوت کے سلسلے میں جو چیز سب سے زیادہ مطلوب ہے وہ حق کا بے آمیز اعلان ہے، اور جھکاؤ یا مصالحت کی صورت میں حق کا بے آمیز اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے پیغمبر اسلام کو قبل از وقت بوڑھا بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں حق کی مصالحانہ پیغام رسانی انتہائی آسان کام ہے۔ اس کے مقابلے میں حق کی بے آمیز پیغام رسانی انتہائی مشکل کام۔
مصالحانہ پیغام رسانی میں آدمی کو مقبولیت ملتی ہے، اور بے آمیز پیغام رسانی میں آدمی لوگوں کی نظر میں غیر محبوب بن جاتا ہے۔ مصالحانہ پیغام رسانی میں راستے ہر طرف کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بے آمیز پیغام رسانی میں کھلے ہوئے راستے بھی بظاہر بند ہو جاتے ہیں۔ مصالحانہ پیغام رسانی اگر ہموار راستے پر سفر کرنا ہے تو بے آمیز پیغام رسانی کانٹوں اور پتھروں کے درمیان سفر کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام محسوس فرماتے تھے کہ حق کا اعلان صرف وہی ہے جو بے آمیز اعلان ہو، آمیزش والا اعلان سرے سے حق کا اعلان ہی نہیں۔ اس معاملے کی یہی سنگینی تھی جس نے آپ کو اتنا زیادہ متاثر کیا کہ آپ قبل از وقت بوڑھے دکھائی دینے لگے۔ فتح کے باوجود مکہ پیغمبر اسلام کا وطن تھا، مگر وہاں کے لوگوں نے آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد ظلم اور تشدد اور سرکشی کی تقریباً 20 سالہ تاریخ ہے جس سے آپ کو مجبورانہ طور پر گزرنا پڑا۔ آخر کار حالات بدلے اور رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ جس شہر سے آپ مظلومانہ نکلے تھے اسی شہر میں آپ دوبارہ فاتحانہ داخل ہوئے، مگر اس وقت آپ کے دل کی جو کیفیت تھی وہ اس سے بالکل مختلف تھی جو عام فاتحین کے یہاں نظر آتی ہے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ مکے میں داخلے کے وقت آپ ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حالت یہ تھی کہ آپ اس وقت سراپا تواضع بنے ہوئے تھے۔ اللہ کی غیر معمولی نصرت کے احساس نے آپ کو جھکا دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی اونٹ کے کجاوے کو چھونے لگی۔ سیرت ابن ہشام۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں داخل ہو کر آپ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور مخالف گروہوں کو تنہا شکست دے دی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ فتح وہ موقع ہے جب کہ لوگ خوشی مناتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اپنی کامیابی کا جشن مناتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی نظر اپنے آپ پر ہوتی ہے، جو فتح کو خود اپنا ایک کارنامہ سمجھتے ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام کی نفسیات اس سے بالکل مختلف تھی۔ ان کے لیے فتح کا واقعہ ان کا اپنا کارنامہ نہ تھا، وہ مکمل طور پر خدا کی طرف سے ظاہر ہونے والا واقعہ تھا۔ یہی وجہ ہے ایک ایسا واقعہ جو بظاہر ان کا اپنا کارنامہ تھا، اس کو انہوں نے مکمل طور پر خدا کے خانے میں ڈال دیا۔ ایک دعا۔ حدیث کی کتابوں میں پیغمبر اسلام کی بہت سی دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ یہ دعائیں پیغمبر اسلام کے اندرونی کیفیت کو بتاتی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے سینے میں کس قسم کے احساسات کا طوفان برپا رہتا تھا، ان کے اندر کی دنیا کس قسم کے جذبات و خیالات سے ہمیشہ آباد رہتی تھی۔ ان میں سے ایک دعا وہ تھی جو ان الفاظ میں آپ کی زبان سے نکلتی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہی۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل کے روپ میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے، اور اے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں۔ موجودہ دنیا میں حقیقتوں کے اوپر اشتباہ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ جو شخص صرف چیزوں کے ظاہر کو جانے وہ ان کو ان کی حقیقت کے اعتبار سے سمجھ نہیں سکتا۔ پیغمبر کو یہ احساس تڑپاتا ہے، وہ بے تابانہ اللہ کو پکار کر یہ کہنے لگتا ہے، اے اللہ مجھ کو حقیقت بینی کی نعمت عطا فرما تاکہ میں چیزوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھوں، میں ہر چیز کے بارے میں وہی درست رائے قائم کروں جو حقیقت واقعہ کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ صحیح فکر کے بغیر سچی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح صحیح فکر کے بغیر صحیح عمل کا ظہور ممکن نہیں۔ یہی احساس تھا جو شدت اختیار کر کے مذکورہ قسم کی دعا میں ڈھل گیا تھا۔ یہ دعا ایک مومنانہ قلب کی تصویر ہے جو پیغمبر کے سینے میں اعلیٰ ترین درجے میں موجود ہوتا ہے۔